رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات پڑھ محمد وعلی. قرآن مجید میں خداوند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ایک شرط کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. خداوند عالم کی نصرت کے سلسلے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے مقدمتاً 2 مجلسوں میں پیش ہوئیں، اور یہ معلوم ہوا کہ خدا کو ذات کے لیے یا اپنے فعل کے لیے کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے. وہ انسان کو شرف دینے کے لیے، انسان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اپنے مخلوق کو اعلیٰ بنانے کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس کی نصرت کرے. در حالانکہ یہ نصرت خود اسی مخلوق کی نصرت ہے، یہ مدد خود اپنے لیے ہے، یہ نصرت اپنے لیے ہے. اور اگر اس نے نصرت کی دعوت دی ہے اور کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نصرت کرے تو اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دین کی نصرت کرے، اس کے رسول کی نصرت کرے، اس کی حجت کی نصرت کرے، اس کی مخلوق کی نصرت کرے، اس کے احکام اور اس کی شریعت کی نصرت کرے. رسول کی نصرت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس کی ولایت کو مانا جائے، اس کے احکام کو جانا جائے اور اس کو سر تسلیم خم کر کے تسلیم کیا جائے. امام کی نصرت یہ ہے کہ اس کی ولایت قبول کی جائے. امام کی نصرت کا طریقہ خود امام نے بیان کیا کہ ہماری نصرت کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے ہماری نصرت کرو، اپنے دل سے ہماری نصرت کرو اور اپنے ہاتھ سے ہماری نصرت کرو. دل کے سلسلے میں کل کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ دل سے نصرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل میں ان کی محبت رکھیں، کہ رسول نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے روز محشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو روز محشر اہل بیت کے ساتھ ہوگا، کوئی دشمن اہل بیت کے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا.
کوئی انسان اگر کسی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول نے بیان کر دیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں دنیا میں کسی سے لڑنے کی، جھگڑنے کی، معاملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی کی مظلومیت پہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنا اظہار محبت اور اظہار عقیدت کیے جا رہا ہے، چاہے وہ مظلوم ہو یا نہ ہو، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا کریں کہ تم جن کو سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ محشور ہو، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ محشور۔ اگر کسی کو رسول کی کسی زوجہ سے بہت محبت ہے، بہت عقیدت ہے، تو اس سے یہی جواب میں ہم کہیں کہ خداوند عالم تمہیں ان کے ساتھ محشور کرے اور ہمیں وہاں رکھے جہاں خدیجہ کو رکھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو محبت جس سے کی جائے گی اس کے ساتھ رہو گے۔ دنیا میں محبت کرنی ہے، آخرت میں محبوب کے ساتھ ہو جانا ہے۔ وہاں موقع نہیں ملے گا پارٹی بدلنے کا، پارٹی یہیں طے کرنی ہے۔ اور جس سے محبت ہوگی محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، جو کل ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ دوسرا مرحلہ اظہار اور نصرت کا اور مدد کا یہ ہے کہ انسان زبان کے ذریعے مدد کرے، جیسا کہ امام نے فرمایا کہ دل سے ہماری نصرت کرتا ہے اور زبان سے ہماری نصرت کرتا ہے۔ زبان خداوند عالم کی اتنی جو نعمتیں ہیں واقعاً شمار نہیں ہو سکتا۔ خدا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان نہ شمار کر سکتا ہے نہ قدر کر سکتا ہے۔ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ انسان سے جب چھین لی جاتی ہیں تب اس کی قدر ہوتی ہے، جیسے جوانی جب چلی جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور انسان یا لیتنی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پلٹ نہیں سکتی۔ تاریخ میں وہ زلیخا اور یوسف ایک واحد قصہ ہے، ورنہ ہر زلیخا کی جوانی پلٹتی نہیں ہے۔ جو گزر گئی وہ گزر گئی۔ اگر عمل، ہاں یہ ہے کہ اگر عمل کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی جناب فاطمہ بنت اسد والدہ امیر المومنین ایک دفعہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں بوڑھوں کی جگہ نہیں ہوگی، تو میں تو بوڑھا ہوں، بوڑھیا ہو چکی ہوں، ضعیفہ ہوں، میرے لیے کیا ہوگا؟ تو رسول نے کہا ہاں بالکل سچ ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ بالکل سچ ہے کہ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو وہ تھوڑا سا حیران، تھوڑا سا پریشان کہ یہ فرزند پھر مطلب ہمارا کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ اے مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم جنت میں جب لوگوں کو داخل کرے گا تو ان کو جوان کر کے داخل کرے گا، لہٰذا میں نے کہا کہ جنت میں بوڑھوں کی جگہ نہیں ہوگی۔ اب وہ اسلام کے جو بوڑھے افراد ہیں ان کو پہلے یہ فکر کرنی چاہیے کہ پہلے اس لائق تو ہوں کہ خدا ان کو جوان کرے۔ حدیث تو گڑھ لی کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار فلاں ہوں گے، اور جب رسول کہہ چکے ہیں کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جب ہوگا نہیں تو اس کا سردار کہاں سے ہوگا؟ سردار تو صرف جوانوں کا ہوگا۔ تو بغض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل بھی چلی جاتی ہے، اس چیزوں کو صرف تراشتا ہے، بناتا ہے، یہ سوچتا نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جیسے تراشنے کو تو حدیث تراش لی کہ اگر رسول شہر علم ہیں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں صاحب کھڑکی ہیں اور فلاں صاحب چھت ہیں، بھئی رسول نے کہا ہوتا میں علم کا گھر ہوں تو یہ بات قابل قبول تھی۔ گھر میں دروازہ بھی ہوتا ہے، گھر میں کھڑکی بھی ہوتی ہے، گھر میں چھت بھی ہوتی ہے۔ رسول نے کہا میں علم کا شہر ہوں، شہر میں کھڑکی نہیں ہوتی، شہر میں دروازہ ہی ہوتا ہے، شہر پہ چھت نہیں ہوتی ہے، شہر میں فضا کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر کھڑکی تسلیم بھی کر لی جائے تو شریف کھڑکیوں سے داخل نہیں ہوتے ہیں، شریف دروازوں سے ہی داخل ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نصرت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے محبت کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان زبان سے نصرت کرے، یعنی ائمہ کے حق کو اپنی زبان پر جاری کرے۔
چاہے اس میں اپنا نقصان ہو رہا ہو. دیکھیے اپنے مجمع میں بیٹھ کر حق بیان کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جیالے وہ تھے جنہوں نے وہاں حق بیان کیا جہاں معلوم تھا کہ تلوار سامنے ہے. یہ آج آسان ہو گیا ہے، کسی کو بھی کوئی لقب دے دیجئے، صاحب فلاں ابو ذر ہیں اور فلاں صاحب میثم زمان ہے. میثم زمان، میثم کی اگر جوتی اٹھانے کا شرف مل جائے تو ہمارے لیے بہت ہے. میثم بننے کے لیے دار پہ چڑھنا پڑتا ہے. اپنے مجمع میں داد لے لینا یہ کمال نہیں ہے، دار پر چڑھ کر فضائل علی بیان کرنا سب میثم بنتا ہے انسان. ہم ہلکی سی پریشانی ہو جائے، مصلحت ہو جائے، کوئی سیاسی معاملہ آ جائے، مدح کا طریقہ بدل جاتا ہے. اب تو ممدوح بدل جاتا ہے. مجلس اہل بیت کی مدح کسی سیاسی کی، مجلس اہل بیت کی مدح کسی نیتا جی کی. تو میں نے عرض کیا جس سے محبت ہے پھر اسی کے ساتھ محشور ہوگا. تھوڑی سی ہمیں لگا کہ حالات خراب ہیں تو بدل لیں، اور پھر ہم مصلحت پسند کے ساتھ توجیہ بھی، ایک تو گناہ پھر توجیہ. کہ صاحب ائمہ نے تو کہا ہے تقیہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جان بچانے کو ائمہ نے واجب قرار دیا ہے، جان دینے کو تھوڑی نہ حکم دیا ہے. یہ بات کیا میثم کو نہیں معلوم تھی؟ کیا میثم کو تقیہ کا حکم نہیں معلوم تھا؟ کیا میثم کو مصلحت نہیں معلوم تھی؟ کیا میثم کو نہیں معلوم تھا کہ جان بچانا واجب ہے؟ جو علی سے درس لیا ہو جس نے، کیا اسے علم نہیں تھا فقہ کا؟ تو پھر اس نے علم کے بعد میثم دار پر چڑھے کیوں؟ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ میثم نے سوچا ہو کہ دنیا کے عام ممبروں سے جا کر فضائل علی تو ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن دار پر چڑھ کر مصائب کا اعلان کرنے والا شاید میری قسمت میں ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. تو زبان سے نصرت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی مدح کرے، ان کا دفاع کرے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اسے بیان کرے. جیالے گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے زبان کھولی اپنی اہل بیت کی مدح میں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں. وہاں فضائل بیان کیے جہاں سختی تھی، جہاں دشمنی تھی، جہاں معلوم تھا کہ موت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی حق علی کا دفاع کیا، حق اہل بیت کا دفاع کیا. اور مرد تو مرد، خواتین اس معاملے میں کہاں تک پہنچی ہیں. قصہ مشہور ہے، دیکھیں بغض انسان کو ڈبوتا ہے، اور چاہے کتنا بھی انسان اپنے آپ پر، اپنے علم پر بھروسہ کرے، اپنی طاقت پر بھروسہ کرے، اگر اسے کبھی غرور ہوا تو خداوند عالم اپنے لیے اور اپنے خاص بندوں کے علاوہ کسی کے لیے غرور پسند نہیں کرتا. اور جسے جس چیز کا غرور ہوتا ہے اسے اسی چیز میں شکست دیتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. خدا نہ کرے کسی کو اپنے علم پہ غرور ہو جائے. علم، اسی لیے ائمہ نے فرمایا علم کے ساتھ حلم ضروری ہے. اگر صرف علم ہوگا تو ممکن ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی کھائی میں لے جائے کہ جہاں علم بھی اسے بچا نہ پائے. ایک بہت بڑا عالم گزرا، اس کا نام ہے سبت ابن جوزی، بزرگ علماء میں سے، بغداد میں فتویٰ دیتا تھا. بغداد مرکز تھا عالم تشیع کا. علم پر غرور ہوا، اتنا غرور ہوا، اتنا غرور ہوا کہ منبر سے جا کر کہا سلونی سلونی، کہ صرف علی نہیں کہہ سکتے تھے، بغض علی میں منبر سے جا کر کہا کہ سلونی سلونی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف دعوی سلونی علی نے کیا، میں نے بھی کیا، میرے پاس علم ہے. جب اس نے بغداد کے منبر سے ایک بہت بڑے مجمع میں سلونی سلونی کا دعویٰ کیا، ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا شیخ تجھ سے سوال ہے. کہاں سوال کر، میں تو کہہ رہا ہوں سوال کر. کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روایت جو ہم سنتے ہیں، تاریخ جو ہم سنتے ہیں کہ خلیفہ سوم مارے گئے اور 3 دن تک ان کا جنازہ مدینے میں پڑا رہا اور کسی نے دفن نہیں کیا، اور اس وقت علی مدینے میں موجود تھے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ کیا یہ تاریخ صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں صحیح ہے تاریخ میں. تو اس نے کہا اور ہم نے یہ بھی سنا ہے
کہ جب سلمان کا انتقال مدینے میں ہوا، مدائن میں ہوا، عراق کا ایک شہر ہے مدائن، وہاں ہوا تو علی مدائن گئے اور سلمان کو غسل و کفن دیا، نماز پڑھائی اور دفن کیا. کہا یہ بھی صحیح ہے. تو کہا پھر عثمان 3 دن تک مدینے میں جنازہ خلیفہ سوم کا اگر پڑا رہا اور علی وہاں موجود تھے اور مسلمان کا دفن اور کفن واجب ہے، تو یا ہم یہ کہیں کہ علی غلط ہیں کہ حکم الہی کے اوپر عمل نہیں کیا، اور یا ہم یہ کہیں کہ خلیفہ سوم اس حق میں اور اس حکم میں شامل نہیں تھے کہ علی اپنے اوپر واجب سمجھتے اس کا غسل و کفن کرنا. اب یہ جواب کیا دے؟ کیونکہ جس مسلک پر ہے اس لحاظ سے یہ بھی خلیفہ. اسلام کی پہلے دن سے پریشانی یہی، آج تک مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ قاتل بھی صحیح ہے، مقتول بھی صحیح ہے، قتل کرنے کی وجہ بھی صحیح ہے. ہم صدام کے زمانے میں عراق گئے زیارت کرنے، اللہ آپ سب کو جانا نصیب کرے، البتہ صدام کے زمانے میں نہیں، اسی زمانے میں نصیب کرے، اپنی حکومت کے زمانے میں. تو ہم وہاں ہانی ابن عروہ کی قبر پہ گئے. ہانی ابن عروہ جن کے گھر جناب مسلم مہمان ہوئے تھے، مسجد کوفہ میں ہی دفن ہے، کہ باہر صحن میں دفن ہے، مزار ہے. اس وقت وہاں بن رہا تھا مزار، وہ اب تو شاندار مزار بن گیا ہے. تو وہاں جو افراد اس زمانے میں ہوتے تھے وہ حکومت کے لوگ ہوتے تھے. تو اس سے ایسے ہی ہمارے والد نے پوچھا، ایسے ہی پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا یہ جناب ہانی ابن عروہ رضی اللہ عنہ کی تو قبر ہے. تو ان کو کیا ہو گیا تھا؟ کہا ان کو وقت کے خلیفہ کا نام لے کے کہا کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ کے حکم پہ مار دیا گیا. تو کیوں مار دیا گیا؟ کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت پہ مار دیا گیا. تو اب وہ کہنا عجیب ملک ہے اور عجیب حکومت ہے، عجیب قاعدہ ہے، جو مارا گیا وہ بھی رضی اللہ، جس نے مارا وہ بھی رضی اللہ، جس کی وجہ سے مارا وہ بھی رضی اللہ، آخر اس میں حق پر کون ہے؟ تو یہاں اس کے لیے یہی مسئلہ تھا کہ اگر کہے کہ یہ حق پر ہیں تو خلافت کا خیال تو دونوں کو ہے، اگر یہ حق پر ہیں تو یہ ناحق ہوں گے، اور اگر ان کو حق پہ کہیں وہ ناحق ہوں گے. دونوں اس کے مذہب سے ٹکرا رہا ہے. اب جواب کیا دے؟ سلونی کا دعویٰ تو کر دیا، جواب کیا دے؟ تو اس نے پھر جواب جب نہیں ملتا ہے تو انسان الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، فرار تلاش کرتا ہے. تو کہنے لگا کہ اے خاتون، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے یہاں آئی اور نامحرموں کے مجمع میں مجھ سے اس طرح سوال اور جرا کر رہی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر تو بغیر اجازت کے آئی تو تجھ پر لعنت. اس نے کہا تو نے تو بات کہہ دی، اب میرے ایک اور سوال کا جواب دے لے. وہ معظمہ جو اونٹ پر بیٹھ کے بصرے گئی تھیں وہ اپنے شوہر کی اجازت سے گئی تھیں یا اپنی اجازت سے گئی تھیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلم. تو اگر دفاع، اب ظاہر ہے اس کو جواب نہیں تو اٹھ کے چلا گیا، لیکن تاریخ میں لکھا یہ جرأت چاہیے، یہ جرأت چاہیے. اور امام نے وعدہ کیا اگر تم جرأت رکھو گے تو ہم مدد کریں گے. اس بھرے مجمع میں جہاں مردوں کا مجمع تھا، دشمنوں کا مجمع تھا، ان کے مسلک کا مجمع تھا، ایک چاہنے والی کھڑی ہو گئی تو علی نے اس سوائے سلونی کہنے والے کو شکست بھی دی. اور تاریخ نے ثابت کیا کہ دعوی سلونی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے غلاموں کے ادنا سوال کا جواب بھی تم نہیں دے سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلم. زبان سے دفاع کرنا، حق کو بیان کرنا، اس وقت حق کو بیان کرنا جب اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ بہترین طریقہ ہے نصرت کا. زبان خداوند عالم نے اظہار کے لیے دی ہے، بیان کے لیے دی. واقعی نعمت ہے. انسان اگر ایک دن طے کر لے نہیں بولنا ہے، کتنے مسائل ہیں. اب تو خیر آج کل آسان ہے، واٹس ایپ کر دے گا، میسج کر دیجئے. لیکن واقعی نہ بولنے کی اجازت ہو کتنا سخت ہے کہ انسان اظہار کیسے کرے، اپنی بات کیسے پہنچائے. زبان جو اللہ نے دی نعمت، اس نعمت کا بہترین عمل یہ ہے کہ اس سے اللہ کی نصرت ہو. اللہ کی نصرت کیسے ہو؟ اس کے ولی کی نصرت ہو. اس کے ولی کی نصرت کیسے ہو؟ اس کے حق کو بیان کر کے. امام نے یہی فرمایا کہ یہ ہماری زبان سے نصرت کرتا ہے. زبان سے نصرت کرنے والا دیبل بنتا ہے، ایسے ہی دیبل نہیں بن جاتا ہے،
بنی عباس کے زمانے میں مرثیہ کہنا، بنی عباس کے زمانے میں مصائب آل محمد بیان کرنا. جب انسان کی زبان حق کو بیان کرتی ہے تو پھر وہ مقامات کو حاصل کرتا ہے، تب وہ ناصر بنتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل تلوار سے تو نصرت کی ہی ہے، لیکن جو زبان سے نصرت کی، جب حاکم نے کہا کہ تم نے سلام نہیں کیا، حاکم امیر کو سلام نہیں کیا، تو اس نے جواب، جناب مسلم جو جواب دیا کہ میرا امیر صرف حسین ہے، حسینی امیر و نعم الامیر، میرا امیر صرف حسین ہے، میرا بادشاہ صرف حسین ہے، اور کتنا بہترین بادشاہ ہے. نہ صرف اقرار نہیں کیا بلکہ مدح کی. ایسے افراد تاریخ میں گزرے کہ حاکم شام کہتا تھا کہ علی کے پاس ایسے لوگ ہیں بولنے والے کہ اس کی زبان 1000 تلواروں سے زیادہ خطرناک ہے. ایسے افراد کہ اگر ان میں سے ایک ہمارے پاس ہوتا تو نہ جانے ہم کیا کرتے، کیونکہ زبان کی جو کاٹ ہوتی ہے اور اثر ہوتا ہے وہ کبھی کبھی تلوار سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تلواروں کا اثر وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے مزمحل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی کاٹ موجود رہتی ہے. لہذا جنہوں نے زبان سے دفاع کیا ہے وہ زندہ رہے. ایک کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اگر موقع ملے جوانوں سے خصوصاً میں کہوں گا ضرور پڑھیں اس کتاب کو. شبہائے پشاور کے نام سے ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، پشاور نائٹس. یہ زبان سے دفاع اہل بیت ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ پشاور آئے تھے رمضان کے مہینے میں. اس زمانے میں پشاور وغیرہ میں بھی فارسی زبان باقاعدہ بولی جاتی تھی. وہاں جو نواب تھے پشاور کے، ان کے ہاں شب میں رات میں جلسے ہوتے تھے رمضان میں. وہاں علماء موجود تھے، یہ شیعہ عالم دین بھی دعوت تھی، وہ پہنچے، اور پھر وہاں ہر شب فضائل اہل بیت، جو شبہات ہیں، جو آپس میں اختلافات ہیں، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی. انہوں نے 30 رات دفاع اہل بیت کیا. نتیجے میں وہ پوری ایک کتاب تیار ہوئی، اور نتیجے میں پشاور کے نواب سمیت نہ جانے کتنے لوگوں نے حق تشیع کو تسلیم کیا. یہ وہی کتاب ہے جس کے نتیجے میں بعد میں فتویٰ صادر ہوا مصر سے کہ مذہب تشیع بھی ایک حق والا مذہب ہے، اور اس پر بھی عمل کر کے انسان بری الذمہ ہو سکتا ہے. تو زبان سے اہل بیت کی دفاع کرنا نصرت امام ہے، اور خصوصاً وہاں زبان کھولنا جہاں سختی ہو. آج ایک قصہ میں دیکھ رہا تھا، علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے، دیگر افراد نے بھی نقل کیا ہے. ایک خاتون ام فروا، جب امیر المومنین کا حق غصب کر لیا گیا اور خلیفہ اول کی بیعت ہو گئی، یہ انصار میں سے ہے، یعنی مدینے کی رہنے والی، اور اس نے شروع کیا لوگوں تک جا کر کہنا کہ یہ بیعت چھوڑو، اور رسول نے جسے خلیفہ اور امام بنایا تھا اس کی بیعت پر واپس رہو. علناً لوگوں سے کہنا شروع کیا، اس طرح سے کہا کہ حاکم تک بات پہنچ گئی. طلب کیا گیا، حاضر ہو گئی، پہنچ گئی. کہا میں سنا ہے کہ تو اپنے مجھے خلیفہ نہیں مانتی. کہا تو کیسے خلیفہ ہو گیا؟ جرأت چاہیے خلیفہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہے کہ تو کیسے خلیفہ ہو گیا، تو کیسے امام ہو گیا. امام کے جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی بھی تجھ میں نہیں ہے. کہ امام کی شرط کا کیا شرائط ہے؟ کہ امامت کی شرط یہ کہ امام کی حکومت عدل کی حکومت ہوتی ہے، اس کے اندر ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جب سفر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم سے الگ ہے. وہ لوگوں کے درمیان لوگوں کی طرح رہتا ہے، اپنے آپ کو برتر نہیں کہتا. اور اگر آفتاب میں چلا جائے تو اس کا سایہ دکھائی نہیں دیتا. اور کل عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے. اس کے بعد جرأت سے کہا ان میں سے کون سی شرط تیرے پاس موجود ہے کہ تو اپنے آپ کو امام کہہ رہا ہے؟ تو ظاہر سے اس کا جواب نہیں تھا.
اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے لوگوں کا حاکم بنایا. کہا تو اللہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اور اگر واقعاً تجھے کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اس کا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا. اور ظلم سے مراد صرف یہ نہیں کہ ظاہری ظلم، جس نے زندگی میں ایک آن کے لیے بھی کسی غیر خدا کو، کسی صنم کو، کسی بت کو خدا تسلیم کیا ہو، وہ عادل نہیں ہو سکتا، وہ ظالم ہے. اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ظالم تک میرا عہدہ نہیں پہنچ سکتا. تو جھوٹا بہتان لگا رہا ہے خدا کے اوپر. اور اگر تو کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے بنایا ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. یہ 7 آسمان جو قرآن میں ہیں، روایات میں ہیں، ان 7 آسمانوں کے نام بتا دے. تھوڑی دیر سوچتے رہے. وہ ظاہر سی بات ہے جن کو مسائل کا علم مدینے کی خواتین سے بھی کم ہو. آپ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ جب وہ مدینے کی خواتین کے سامنے کچھ نہیں تھے تو لکھنؤ خواتین کے سامنے ان کا کیا حال ہوتا، جو علماء سے زیادہ مسائل جانتی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس نے کہا اس کا علم صرف خدا کے پاس ہے، ان آسمانوں کے نام کا علم صرف خدا کے پاس ہے. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کے پاس نہیں ہے، اس کے رسول سے بھی مخصوص نہیں. مجھ جیسی کنیز کو اس کا علم معلوم ہے. اور اس کے بعد اس نے 7 آسمانوں کے نام ایک کے بعد ایک گنانا شروع کیے. خود خلیفہ بھی پریشان اور دارالخلافہ بھی پریشان. ظاہر بھائی کوئی جواب تو ہے نہیں. پوچھا پھر علی کے سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ اصل مدعا علی کے سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ کہ میری نظر میں وہ امام المغربین والمشرقین ہے، مغرب کا امام بھی ہے، مشرق کا امام بھی ہے، وہی خلیفہ برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے. یہ جب اظہار کیا تو اب کیا کر سکتی تھی حکومت؟ سوائے حکم قتل کے کچھ نہیں کر سکتی تھی. حکم ارتداد دیا اور قتل کر کے جنازے کو دفن کر دیا. امیر المومنین اس وقت مدینے میں نہیں تھے، اپنے کھیتوں پر اپنی زمینوں پہ گئے تھے. لوٹ کے آئے، خبر ملی کہ آپ کی چاہنے والی ام فروہ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا. امیر المومنین فوراً اس کی قبر پہ گئے. اس کی قبر پہ جب پہنچے تو دیکھا 4 کبوتر ہیں جو قبر کے پاس بیٹھے، اور ہر ایک کے منہ چونچ میں انار کا ایک دانہ ہے. گویا وہ علی سے کچھ کہہ رہے ہیں. امیر المومنین نے ان کی طرف دیکھ کے کہا انشاءاللہ وہی ہوگا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پرندوں نے کیا کہا، لیکن علی کا جواب سمجھ میں آیا کہ علی نے کہا انشاءاللہ وہی ہوگا. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ علی نے ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں کہا اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہڈیوں کو دوبارہ جسم کے دینے والے، میرے لیے ام فروہ کو دوبارہ زندہ کر دے اور دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کر. یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ قبر شگافتہ ہوئی، وہ خاتون بالکل سالم قبر سے باہر نکلی. یہ کہتے ہوئے نکلی کہ اللہ جسے اپنا ولی بناتا ہے اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا چاہے کتنی بھی زیادہ پھوکے مارے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زبان سے دفاع، جرأت چاہیے. اور امام چاہتے، یہ روایت جناب سلمان سے، اور جناب سلمان نے اس روایت کو کہنے کے بعد ایک جملہ کہا. جناب سلمان نے کہا کہ ایک زندگی کیا چیز ہے، اگر علی بارگاہ الہی میں دعا کر دے تو اللہ اولین اور آخرین کو ایک آن میں زندہ کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے معرفت سلمان چاہیے. امیر المومنین نے یہ سیاست اس لیے اظہار کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہمارا دفاع کرتا ہے ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو دنیا میں اجر دیں. اس خاتون کو جس کو ام فروہ کو زندہ کیا، یہ بعد شہادت امیر المومنین تک زندہ رہی. یہ نہیں کہ پھر وقتی زندہ ہوئی، نہیں، بعد شہادت امیر المومنین بھی زندہ تھی. امام حسن کے زمانے میں اس دنیا سے گئی.
دنیا میں مثال تھی کہ علی کی طرفدار ہے اور دعائے علی سے زندہ ہوئی ہے، قبر سے باہر آئی ہے۔ یہ علی نے شاید ایک مثال قائم کی کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں، اور ظاہر ہے آخرت زیادہ بہتر ہے کیونکہ دنیا بالآخرہ تمام ہو جائے گی۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص پہنچا، سنا ہے آپ نے قصہ، لیکن وہی دفاع، کس وقت دفاع، کس آن میں دفاع، اس نے اعتراف کیا چوری کا۔ امیر المومنین حاکم ہے، امیر المومنین نے اس سے کہا کہ شاید تجھے ضرورت رہی ہو، کیونکہ شرائط ہیں چوری کے حد جاری کرنے کے لیے، شرائط ہیں۔ اس نے کہا نہیں میرے اوپر کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے ایسی چوری کی، آپ مجھ پر حد جاری کریے۔ کتنا فہم تھا اس کے اندر، کس مقام تک پہنچ چکا تھا وہ چاہ رہا تھا کہ علی دنیا میں سزا دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون شریعت یہ ہے کہ جس جرم کی سزا دنیا میں مل جائے گی حاکم کے ذریعے سے، حاکم خدا کے ذریعے سے، جس جرم کی سزا دنیا میں مل جائے گی خدا اس جرم کی سزا روز محشر نہیں دے گا۔ وہ علی کے پاس آ کے کہہ رہا ہے مجھ پر حد جاری کر دیجئے، کیونکہ جو حد آپ اس دنیا میں جاری کریں گے میں روز محشر اس حد سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ کتنی معرفت چاہیے کہ انسان علی جیسے عادل کے سامنے جا کر اعتراف کر رہا ہے۔ جب 3 بار اس نے اقرار کر لیا اور امیر المومنین نے ساری شرطوں کو دہرا دیا اور وہ یہ کہتا رہا کہ نہیں میرے اوپر ان میں سے کوئی بھی شرط لاگو نہیں ہوتی، تو علی نے ایک بار تلوار نکالی اور قمبر سے کہا اس کی 4 انگلیاں کاٹ دو۔ کاٹ دی گئی انگلی ہاتھ، تصور واقع کرے کوئی انسان، انگلی ہاتھ میں لیے ہے، ایک ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، وہ کٹی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے اور علی کی مدح میں شعر پڑھ رہا ہے۔ مولا تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، ہم ہی رہ گئے تھے امتحان لینے کی، اتنی نمازیں پڑھی ہم نے، اتنے روزے رکھے ہم نے، اتنی بار زیارتوں پہ گئے، ہماری نہیں سنتے مولا، سب کی سنتے ہماری نہیں سنتے۔ جرأت چاہیے، محبت چاہیے، وہ مقام چاہیے، وہ معرفت چاہیے۔ ابھی علی نے ان کے حکم پر انگلیاں کٹی ہیں اور انگلیاں ہاتھ میں ہیں، ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے اور زبان سے مدح علی ہو رہی ہے۔ ایک منافق نے، خارجی نے دیکھا، کہا تو تیرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، علی کے حکم پہ کٹی ہیں اور تو علی کی مدح کر رہا ہے۔ کہ میں اس کی مدح کر رہا ہوں کہ اس کے بنا عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ علی نے میری انگلیاں نہیں کاٹی ہے، مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا کی ہے، دنیا میں لوہے کا مزہ دیا ہے لیکن آخرت میں آگ کے مزے سے محفوظ کر دیا ہے۔ قمبر نے یہ بات سنی، امیر المومنین کے پاس لوٹ کے آیا کہ آپ نے جس کی انگلیاں کاٹی ہیں وہ اس طرح سے آپ کی مدح کر رہا ہے۔ علی نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا، اپنے ہاتھ سے ایک رومال نکالا، اس کی انگلیاں لیں، اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ پہ رکھی، رومال کو باندھا اور اپنا ہاتھ اس پہ رکھ کر نہ جانے علی نے کیا کہا۔ اب جو رومال ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا نشان تک نہیں موجود کہ یہ انگلیاں کبھی الگ ہوئی۔ کہا وہ عمل میرے حاکم ہونے کا ضرورت تھی اور یہ عمل تیری محبت کی جزا ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے نہ دنیا میں اسے اکیلا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں چھوڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ مدح علی اس وقت جب سختی میں ہو، دفاع علی اس وقت جب سختی میں ہو۔ کیسے کیسے مدافع علی، کیسے کیسے ولایت علی کے دفاع کرنے والے، اور سب سے بڑی مدافع علی خود زوجہ علی اس وقت دفاع کیا جب پوری دنیا علی کو چھوڑ چکی تھی۔ انسان تصور کرے رسول کی بیٹی ظالم کے دربار جائے، کیا مانگنے گئی تھی؟ صرف باغ مانگنے نہیں گئی تھی، کیونکہ اگر وہ صرف باغ مانگ رہی ہوتی تو شاید وہ دے بھی دیتے، لیکن وہ جانتے تھے یہ تو ابتدا ہے، اگر ہم باغ دیں گے تو ہمیں حکومت بھی دینی پڑے گی۔ یہ صرف باغ نہیں مانگ رہی ہیں، یہ ولایت مانگ رہی ہیں، یہ علی کا دفاع کر رہی ہیں۔ دنیا کو زہرا سے وہ پریشانی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ مدافع علی ہے۔
جو فضائل امیر المومنین کے دربار خطبہ جناب زہرا میں آپ پڑھیں، جو فضائل اہل بیت کے، جو فضائل دین کے، مدح، فضیلت، حق کو بیان کرنا، دین کیوں آیا، دین نے ان پر کیا احسان کیے، یہ سب اس خطبے میں۔ جناب زہرا کا جو خطبہ ہے وہ 23 برس کی رسالت محمدی کا خلاصہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر رسالت محمدی کا خلاصہ کیا جائے تو وہ خطبہ فدق ہے، اور اگر خطبہ فدق کی شرح کی جائے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ اگر رسول کی 23 برس کی رسالت کو سمیٹا جائے تو وہ خطبہ فدق میں سمٹ کے آ جائے گی، اور اگر خطبہ فدق کی شرح کر کے پھیلایا جائے تو نہج البلاغہ جیسی کتاب بن جائے گی۔ میں دفاع علی واقعی مقام ہے۔ جناب زہرا مسجد النبی میں آئیں، دفاع کریں، جس مسند پہ کبھی رسول بیٹھتے تھے وہاں ظالم بیٹھا ہو، حق علی کو غصب کرنے والا بیٹھا ہو، جس نے دروازہ جلایا ہو وہ بیٹھا ہو، جس نے محسن کو شہید کیا ہو وہ بیٹھا ہو، لیکن زہرا دفاع علی کر کے بتا رہی کہ کتنا عظیم امر ہے اپنے امام کی نصرت کرنا، کہ میں زہرا اپنے امام کی نصرت کے لیے اس عالم میں آئی ہوں۔ لیکن جناب زہرا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میں کہوں گا کہ اے بیبی، آپ کا دروازہ جلایا گیا، آپ کے ایک بیٹے محسن کو شہید کیا گیا، لیکن جب آپ دربار میں آ کے خطبہ دے رہی تھیں تو آپ کے ہاتھ بندھے نہیں تھے۔ بولنے میں ہاتھ کا بہت دخل ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے انسان کو، احساس نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے زبان کے آگے ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تقریر کرنی ہو، بات کرنی ہو، بحث کرنی ہو تو ہاتھ بہت ضروری ہے۔ کبھی ہاتھ کو اپنی پشت پہ باندھیں اور اس کے بعد بولنے کی کوشش کریں، کچھ اظہار کرنے کی کوشش کریں، پھر خیال کریں اس بی بی کا جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے اور وہ اپنے امام کا دفاع کر رہی تھی، نصرت کر رہی تھی۔ کربلا میں زینب تلوار نہیں چلا سکتی تھی، لیکن زبان کے ذریعے سے کوفے میں بھی نصرت حسین ہے، بازار میں بھی نصرت حسین ہے، شام میں بھی نصرت حسین۔ اے بی بی، آپ علی کے دفاع کے لیے دربار تک آئیں، لیکن سامنے ایک پردہ کھینچا گیا تھا، آپ خود عبا میں تھیں، آپ خود پردے میں تھیں، کنیزوں کا ایک جھمرا تھا، ہر طرف سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ جب گفتگو کر رہی تھیں نامحرم اس چاروں طرف موجود نہیں تھے، آپ پس پردہ گفتگو کر رہی تھیں، لیکن آپ کی بیٹی پر ہمارے اور آپ کے لاکھوں سلام کہ جو دربار میں موجود تھے، 700 کرسی نشین کے درمیان زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے اور زینب دفاع حسین کر رہی تھی۔ یہ ماہ صفر سختیوں کا مہینہ، اہل بیت کے لیے سختیوں کا مہینہ، اس مہینے میں زینب شام پہنچی۔ میں نے عرض کیا تھا شام کے بازار سے گزرنا ایک عمل تھا، اور شام کے دربار میں پہنچنا اس سے زیادہ سخت عمل تھا۔ اور اس نصرت حسین میں، اس دفاع حسین میں زینب نے جو زبان کا استعمال کیا، ایک انسان اپنوں کے مجمع میں ہو بولنا کتنا آسان ہوتا ہے، لیکن قاتلوں کے مجمع میں، جہاں سامنے تشت پر حسین کا سر رکھا ہو، ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں رسن ہے، چاروں طرف سیدانیاں ہیں، ہر سیدانی تاریخ میں ملتا ہے، ہر سیدانی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپاتی تھی۔ جب ظالم نام لیتے تھے تو وہ کرے تو کیا کرے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے چھپاتی تھی۔ سب زینب کے پیچھے چلے گئے، اب زینب کہاں جائے؟
عجب نہیں زینب نے ایک بار کربلا کا رخ کر کے کہا ہو اے بھیا عباس تمہارے جانے کے بعد زینب سب کے لیے عباس بن گئی لیکن زینب کا کوئی محافظ نہیں. کتنے احترام سے مجھے لے کر آئے تھے، لیکن آج مجھے کبھی کوفے کے دربار میں جانا ہوتا ہے، کبھی کوفے کے بازار سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی شام کے ناآباد شہروں سے گزرنا ہوتا ہے. یہ جو شہر تھے تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں، حکومت نے کوشش یہ کی تھی کہ ان شہروں سے گزارا جائے جہاں غیر مسلم رہتے ہوں، تاکہ اور ان سے کہا جائے کہ ان کا خاندان ہے جنہوں نے تمہارے اجداد کو قتل کیا تھا. خیبر کے یہودیوں کو یاد دلایا جائے کہ یہ مرحب کا قاتلوں کا خاندان ہے، یہ یہود کو نکالنے والوں کا خاندان ہے. لہذا بعض شہروں میں پتھر برسائے گئے، بعض شہروں میں آگ پھینکی گئی. شام کے بازار میں بھی یہی مرحلہ ہوا، کسی نے پتھر مارا. خود سید سجاد سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ بندھے تھے، کسی نے بالا خانے سے ایک پتھر میری پیشانی پہ مارا، میری پیشانی سے خون جاری ہوا. اسی اثنا میں دوسرے نے آگ پھینکی جو میرے سر پر گری. کس طرح کا ظلم ہے کہ جسم میں آگ لگی ہو اور انسان کے ہاتھ بندھے ہوں کہ وہ اس کو بجھا بھی نہ سکے. لیکن یہ تکلیف سید سجاد کے لیے کم تھی. جو اصل تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ نامحرموں کے مجمع میں کبھی کوئی زینب کا نام لیتا تھا، کبھی کوئی ام کلثوم کا نام لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب مدینے واپسی ہو گئی اور سید سجاد کا گریہ رک نہیں رہا ہے، کسی نے آ کر، چاہنے والا ہی تھا، اس نے آ کر یہی کہا مولا کب تک گریہ کریے گا؟ آپ شہادت آپ کے خاندان کا ورثہ ہے، آپ کے جد رسول اللہ شہید ہیں، آپ کے جد جعفر شہید ہیں، آپ کے جد علی شہید ہیں، آپ کے چچا حسن شہید ہیں. حسین کی شہادت کوئی پہلی شہادت نہیں ہے، لیکن آپ کب تک گریہ کریں گے؟ آپ نے جواب دیا ہاں یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا ماں بہنوں کا بازار میں لے جایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ یہ بنی ہاشم میں کبھی نہ ہوا کہ ماں محرموں کے مجمع میں ان کی خرچوں عورتوں کو لے جایا جائے. تاریخ میں ملتا ہے، شاید میں نے کبھی بیان کیا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک جنگ میں جب بہت زیادہ خواتین اسیر ہوئیں اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینے لایا گیا تو ان کی آہ و بکا اتنی زیادہ تھی کہ ایک بار شہزادی پریشان ہو گئیں اور شہزادی رسول کے پاس گئیں کہ ان کی آہ و بکا مجھ سے برداشت نہیں ہے، ان کی زنجیریں کھلوا دیجئے، میں ان کی فریاد سن کر میں آرام نہیں کر پاتی. سوچیں جو کفار کی خواتین کی آواز سے پریشان ہو جاتی ہو، جب مجمع میں اس کی بیٹیاں ہوں، ہاتھوں میں رسن ہے، گلے میں رسن ہے، اور یہیں پر اکتفا نہیں ہے. یزید ملعون نے کہا ان کا تعارف کرایا جائے. ارے کیا گزر گئی سید سجاد پر. ملأ عام میں ایک ظالم آگے بڑھا، اشارہ کرتا تھا یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ رباب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ زینب ہیں. ارے یہ نام لیے جا رہے تھے، سید سجاد سر کو پیٹتے تھے. اے چچا عباس، آپ کے جانے کا نتیجہ ہے نامحرموں کے مجمع میں سیدانیوں کا نام. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما. خدایا جو زائرین کربلا کی طرف گامزن ہیں ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ زیارت نصیب فرما، اور جو زیارت کر چکے ہیں وہ بخیر و خافیت اپنے گھر والوں سے انہیں ملحق فرما. خدایا اس زندگی میں قبر حسین کی زیارت
اور آخرت میں شفاعت حسین سے بہرہ مند فرما۔ خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم ظہیر حسن ابن لڈن صاحب اور مرحومہ ثریہ بیگم بنت محمد حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔